الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الخامس الحجت وحیت تالیفها او مباحث الاستدلال۔ پانچواں باب حجت اور اس کے بننے کی حیت یا پھر استدلال کی مباحث کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں تصدیرن ان اسما ہدف للمنطقی و اقصى مقصد لہو، اسما سمو سے ہے بلند ترین ہدف منطقی کے لیے اور نہائی ترین مقصد اس کے لیے مباحث الحجت، حجت کی مباحث ہیں۔ آگے خود فرما رہے ہیں اے مباحث المعلوم التصدیقی الذی یستخدم للتوصل الى معرفت المجہول التصدیقی، یعنی معلوم تصدیقی کی مباحث جسے استعمال کیا جاتا ہے، خدمت میں لیا جاتا ہے مجہول تصدیقی کی معرفت تک پہنچنے کے لیے۔ اما ما تقدم من الابواب فکلها فی الحقیقت مقدمات لہذا المقصد حتی مباحث المعرف، پہلے ابواب میں جتنی ابحاث گزر چکی ہیں حقیقت میں وہ ساری کی ساری مقدمات لہذا المقصد، اس مقصد کے مقدمات جو ہیں وہ تھیں، یہاں تک کہ معرف کی مباحث جو ہیں وہ بھی اس مقصد کے لیے یعنی مباحث حجت کے لیے مقدمہ کے طور پہ تھیں۔ کیوں مقدمہ کے طور پہ تھیں؟ لأن المعرف انما یبحث عنہ لیستعان به علی فهم مفردات القضیت من الموضوع والمحمول، اس لیے کہ معرف کے بارے میں بحث کی جاتی ہے تاکہ اس سے مدد حاصل کی جا سکے قضیہ کے مفردات کو سمجھنے پر، قضیہ کے مفردات جو موضوع اور معمول سے ہیں۔ موضوع اور معمول جب تک سمجھ میں نہیں آئیں گے قضیہ سمجھ میں نہیں آئے گا، پس موضوع اور معمول کی بحث جو معرف ہے وہ مقدمہ ہوئی مباحث حجت کے لیے۔ والحجت عندهم عبارت عما یتألف من قضایا، اور حجت منطقیوں کے نزدیک عبارت ہے اس چیز سے کہ بنایا جاتا ہے جسے قضایا سے، اور پناہ لی جاتی ہے اس کے ذریعے الی مطلوب، مطلوب کی طرف، یستحصل بہا، کہ اس مطلوب کو حاصل کیا جاتا ہے اسی کے ذریعے، انہی قضایا کے ذریعے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ حُجَّةً، اور اسے حجت کہا جاتا ہے لِأَنَّهَا يُحْتَجُّ بِهَا عَلَى الْخَصْمِ لِإِثْبَاتِ المطلوب، اس لیے کہ اس کے ذریعے خصم پر، مد مقابل پر اور مخالف پر احتجاج کیا جاتا ہے، استدلال کیا جاتا ہے مطلوب کے ثابت کرنے کے لیے۔ وَتُسَمَّى دَلِيلًا، اور دلیل کہلاتی ہے لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْمَطْلُوبِ، اس لیے کہ مطلوب کی پر دلالت کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ وَتَحِيَّتُهَا وَتَعْلِيفُهَا لِأَجْلِ الدَّلَالَةِ، اور اس کا مہیا کرنا اور اس کا بنانا دلالت کی خاطر اور دلالت کے لیے، یسمى استدلالا، استدلال کہلاتا ہے۔ وَمِمَّا يَجِبُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز سے پہلے جو تنبیہ اور آگاہی ضروری ہے اس پر وہ کیا ہے؟ ان القضاء لیست كلها يجب ان تطلب بحجت، قضایا سارے کے سارے نہیں ہیں کہ ضروری ہو، یجب ان تطلب بحجت، کی ضروری ہو ان کو حجت کے ذریعے طلب کیا جائے، حجت کے ذریعے، استدلال کے ذریعے طلب کیا جائے۔ وَإِلَّا، اگر ایسا نہ ہوتا بلکہ ان کو حجت کے ذریعے اور استدلال کے ذریعے طلب کیا جاتا، لَمَا انْتَهِينَا إِلَى الْعِلْمِ بِقَضِيَّةٍ أَبَدًا، تو ہم ایک قضیہ کے علم کی طرف کبھی بھی نہ پہنچ سکتے۔ بل لا بد من الانتہاء الى قضایا بدیہیۃ، بلکہ پہنچنا ضروری ہے، لا بد ضروری ہے، من الانتہاء الى قضایا بدیہیۃ، قضایا بدیہیہ تک پہنچنا ضروری ہے، انتہا قضایا بدیہیہ تک ضروری ہے۔ کون سے قضایا بدیہیہ؟ لیس من شأنها ان تکون مطلوبۃ، کہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ مطلوبہ نہ ہوں، یعنی ان کو استدلال کے ذریعے، حجت کے ذریعے طلب نہ کیا جائے۔
بلکہ وہ اتنے واضح اور روشن ہوں کہ ان کے لیے اصلا کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے، بدیہیہ ہوں۔ وَإِنَّمَا هِيَ الْمَبَادِئُ لِلْمَطَالِبِ، اور یہ قضایا بدیہیہ جو ہیں یہ مطالب کی بنیاد اور ان کی مبادی ہیں۔ وَهِيَ رَأْسُ الْمَالِ لِلْمَتْجَرِ الْعِلْمِ، اور یہ کسب علمی کے لیے تجارت علمی کا اصل سرمایہ اور راس المال ہے۔ طرق الاستدلال او اقسام الحجت، استدلال کے طریقے یا حجت کی اقسام۔ من منا لم یحصل لہ العلم، ہم میں سے کون ہے جسے کے لیے علم حاصل نہ ہو بے وجود النار، آگ کے وجود کا، آگ کے ہونے کا، کب؟ عند رؤیت الدخان، جب وہ دھوئیں کو دیکھے۔ ومن ذا الذی لا یتوقع صورت الرعد، اور کون ایسا شخص ہے جو بجلی کی کڑک کی آواز کی توقع نہیں رکھتا، کب؟ عند مشاہدت البرق فی السحاب، جب بادلوں میں بجلی کو دیکھتا ہے، بجلی کو بادلوں میں، بجلی کی چمک کو بادلوں میں دیکھتا ہے، تو کون ایسا شخص ہے جو کڑک کی آواز کی توقع نہیں رکھتا؟ وَمَنْ ذَا الَّذِي لَا يَسْتَنْبِطُ أَنَّ النَّوْمَ يَجُمُّ الْقَوَىٰ، اور کون ایسا شخص ہے جو استنباط نہیں کرتا کہ نیند قوا کو، اعضاء کو، قوتوں کو نشاط بخشتی ہے، ان کو آرام جو ہے وہ عطا کرتی ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَرَ يَبْطُلُ بِوَضْعِهِ، اور حجر تر ہو جاتا ہے بے وضعی فی الماء، جب اس کو پانی میں رکھا جائے، پانی میں رکھنے سے وہ جو ہے اس کے اوپر تری آ جاتی ہے، تر ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّ السَّكِّينَةَ تَقْطَعُ الْأَجْسَامَ الطَّرِيَّةَ، اور چھری جو ہیں وہ نرم اجسام کو کاٹتی ہے۔ اب یہ جتنی بھی مثالیں دے رہے ہیں، پہلی مثال قیاس کی تھی، باقی جو مثالیں ہیں وہ استقراء کی ہیں، اور یہ جو مثال بتا رہا ہے یہ تمثیل کی ہوگی۔ وَقَدْ نَحْكُمُ عَلَىٰ شَخْصٍ بِأَنَّهُ کریم، اور ہم ایک شخص کے اوپر حکم لگاتے ہیں کہ وہ کریم ہے، لِأَنَّهُ يَشْبَهُ فِي بَعْضِ صِفَاتِهِ کریماً نعرفہ، اس لیے کہ وہ اپنی بعض صفات میں شباہت رکھتا ہے اس کریم شخص سے، نعرفہ جس کو ہم پہچانتے ہیں۔ ایک اور شخص ہے کریم جسے ہم جانتے ہیں، اس شخص کی چونکہ صفات اس کریم کے ساتھ ملتی جلتی ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ شخص بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ کریم ہے۔ اور نحکم علی قلم بأنہ حسن، یا ہم حکم لگاتے ہیں ایک قلم کے اوپر کہ وہ قلم اچھا ہے۔ کیوں اس قلم کے اوپر حکم لگا رہے ہیں اچھا ہونے کا؟ لأنہ یشبہ قلما، اس لیے کہ یہ قلم ایک اس قلم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے جربنا ہو، جس قلم کا ہم پہلے تجربہ کر چکے ہیں، تو چونکہ وہ اچھا تھا یہ بھی اسی رنگ کا ہے، اسی طرح کا ہے، تو ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بھی اچھا ہے۔ وَهَكَذَا إِلَىٰ أَلَافٍ مِّنْ أَمْثَالِ هَٰذِهِ الْإِسْتِنْتَاجَاتِ تَمُرُّ عَلَيْنَا كُلَّ يَوْمٍ، اور اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں اس طرح کے نتائج اور استنتاجات کی، تمر علینا کل یوم، جو ہر روز ہم پہ گزرتی ہیں۔ وفی الحقیقت ان هذه الاستنتاجات الواضحة، اور حقیقت میں یہ نتائج جو واضح ہیں، التي لا يخلو منها ذو شعور، کہ جن سے کوئی بھی ذی شعور خالی نہیں ہے، ترجع كلها الى انواع الحجت المعروفۃ، یہ سارے کے سارے استنتاجات پلٹتے ہیں حجت کی، معروف حجت کی انواع کی طرف، التي نحن بصدد بیانها، جن کے ہم ابھی بیان کے درپے ہیں۔ ولكن على الاکثر لا يشعر المستنبط انه سلك احد تلك الانواع، لیکن اکثر یہ ہے کہ مستنبط، وہ نتیجہ نکالنے والا، وہ استنباط کرنے والا شعور نہیں رکھتا کہ اس نے کوئی ایک طریقہ احد تلک الانواع، ان انواع کا کوئی ایک طریقہ جو ہے اس پہ چلا ہے، اس راہ سے گزرا ہے، وَإِنْ سَلَكَ گزرا ہے، وَإِنْ كَانَ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَنْطِقِ، چاہے یہ شخص علماء منطق ہی میں سے ہو، انہی مشہور حجت کی جو انواع ہیں ان میں سے کسی ایک سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو شعور نہیں ہوتا، چاہے یہ منطق کے علماء ہی میں سے کیوں نہ ہو۔ وقد تعجب، اور بعض اوقات تو تعجب کرے گا یا کرتا ہے، لو قیل لک، اگر تجھے کہا جائے ان 99 فی المئہ من الناس، کہ
100 में से 99 लोग ऐसे हैं हम मंतकीयून बिल फितरत, जो az लिहाज फितरत मंतकी हैं, मिन हैसु ला यालमून, जबकि वो नहीं जानते कि वो मंतिक से काम ले रहे हैं। वलम्मा कान अल इंसानु मा ज़ालिका यक़उ फी कसीर मिन अल खताए फी अहकामिही, और जब इस सारे के बावजूद इंसान अपने हुक्म लगाने में अक्सर खता में पड़ता है, खता में वाक़ होता है, और यतअज़्ज़रु अलैहि तहसील मतलूबहु, या फिर उसके लिए मतलूब को हासिल करना मुश्किल होता है, यतअज़्ज़रु अलैहि उसके लिए मुश्किल होता है। लम यस्तग़नि अन दिरासत तुरुक़िल इल्मिया, इल्मी तरीक़ों को सीखने से मुस्तग़नी नहीं है, बेनियाज नहीं है, लित्तफ़कीर सही वल इस्तिदलाल अल मुंतज, तुरुक़ इल्मिया जो सही फ़िक्र के लिए और सही इस्तिदलाल और मुंतज इस्तिदलाल के लिए हैं, उनके सीखने से ये शख्स बेनियाज और मुस्तग़नी नहीं है। वत्तुरुक़ुल इल्मियतु लिल इस्तिदलाल अदा तरीक़िल इस्तिदलाल अल मुबाशिर लज़ी तक़द्दम अल बासु अन्हु, और इल्मी इस्तदलाल के तरीके इस्तदलाल मुबाशिर के तरीके के अलावा कौन सा इस्तदलाल मुबाशिर, अल्लज़ी तक़द्दम अल बासु अन्हु, जिसके बारे में पहले बात गुजर चुकी है। वो कौन कौन सा इस्तदलाल मुबाशिर था, जो तनाकुज़ था, तदाखुल था, तनाकुज़ और उसके मुलाहक़ात थे, अक्स था और नक़्ज़ था, वो था इस्तदलाल मुबाशिर। उसके अलावा इल्मी इस्तदलाल के तरीके जो हैं या सलासतो अनवा इन रईसा, उसकी बड़ी जो हैं वो 3 अनवा बनती हैं, अल क़ियासो, अत तमसीलो, अल इस्तक़राओ, ये 3 हैं। उनमें से पहला अल क़ियास, वह हुआ अन यस्तख़दिमु ज़िहनु अल क़वाइद अल आम्मता, ज़हन खिदमत लेता है क़वाइद आम्मा से, क़वाइद आम्मा को, क़वानीन कुल्ली को। कौन से क़वानीन कुल्ली, अल मुसल्लमु बिसिहतिहा, जिनकी सेहत मुसल्लम है, जिनकी सेहत को तस्लीम कर लिया है, उनसे खिदमत लेता है, उनको इस्तेमाल करता है। फिल इंतकाल इला मतलूब ही, मतलूब तक पहुँचने में उन क़वाइद आम्मा और क़वानीन कुल्ली से खिदमत लेता है। वह हुवल उम्दतु फित तुरुक़, और ये इस्तदलाल के तुरुक़ में उम्दा तरीन तरीका है। ये हुआ गया क़ियास। क़ियास में कायदा कुल्ली से आपने मतलूब जुज़ी की तरफ जाना है, कुल्ली से जुज़ी की तरफ। अत-तमसीलो व हुवा अन यंतक़िलु ज़हनु मिन हुक्म अहदि शैअइन इलल हुक्म अलल आखर, ज़हन मुंतकिल होता है 2 चीज़ों में से एक के हुक्म से दूसरे पर हुक्म करने से, लेजियातिन मुश्तरकतिन बैनहुमा, एक के हुक्म से आप दूसरी की तरफ जो हुक्म लगा रहे हैं, ये क्यों? इसलिए कि इन 2 के दरमियान कोई न कोई जिहात मुश्तरका है। ये कलम हसन है, क्यों? ये उस कलम के साथ शुबात रखता है जिसको मैं पहले तजर्बा कर चुका हूँ। ये शख्स करीम है, क्यों करीम है? इसलिए कि इसकी सिफात मुशाबे हैं उस शख्स के साथ है जिसको मैं पहले करीम है समझता हूँ। ये तमसील लिजियातिल मुश्तरकतिन बैनहुमा अल इस्तक़रा, तमसील जुज़ी से जुज़ी की तरफ जाना है। वह हुआ यदरस ज़ीनु इद्दत जुज़इयातिन, इस्तक़रा यह है कि ज़ीन कुछ जुज़ियात को सीखता है, उनको लेता है। फ़यस्तंबितु मिनहा हुक्मन आमन, और उससे एक आम हुक्म लगाता है जुज़ियात से कुल्लियात की तरफ, जुज़ी से कुल्ली की तरफ हुक्म लगाना, ये इस्तक़रा है। अब इनमें से हर एक की तफसील जो है वो बयान करेगा। उनमें से पहला है अल क़ियास, तारीफ़ हो, क़ियास की तारीफ़ जो है उसकी तारीफ़। अर्रफुल क़ियास बिअन्नहु, मंतकियों ने क़ियास की तारीफ़ की है कि क़ौलुन मुअल्लफ़ुम मिन क़ज़ाया, कौल है जो बना हुआ है क़ज़ाया से, मता सुल्लिमत, जब उन क़ज़ाया को तस्लीम कर लिया जाए, लज़िमा अन्हु लिज़ातिही क़ौलुन आखर, तो फिर उसकी ज़ात के हिसाब से लाजिम हो एक और कौल। जब एक कौल को तस्लीम कर लिया है, कुछ क़ज़ाया को तस्लीम कर लिया है, तो उसका लाज़मा क्या है? आपको एक और कौल जो है वो भी तस्लीम करना पड़ेगा।
اس کی شرح میں فرماتے ہیں القول تعریف کے اندر جو ہے یہ جنسن ومانا ہو المرکب التام الخبری، اور اس قول سے مراد مرکب تام خبری ہے، فیوم القضیت الواحدۃ والکثرۃ والاکثر، جو ایک قضیہ کو بھی شامل ہیں اور ایک سے زیادہ کو بھی شامل ہیں۔ جب ہم نے کہا قولن تو چونکہ قولن ایک قضیہ کو بھی شامل ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ کو بھی شامل ہوتا ہے، تو اس کے اندر وہ جو استدلال مباشر والے تھے وہ بھی شامل ہو گئے، چونکہ وہ ایک قضیہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں مؤلف من قضایا، قول ایسا جو بنا ہوا ہو قضایا سے، آخر تک جو ہے فصل، یہ فصل ہے، والقضایا جمع منطقی، قضایا جمع منطقی ہے، جبکہ قضایا کے اندر دو بھی شامل ہیں اور تین بھی شامل ہیں، جبکہ نحو کے اندر آپ کے جمع تین سے شروع ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ قضایا جمع ہے لیکن جو دو کو بھی شامل ہیں، والقضاء جمع منطقی اے ما یشمل الاثنین، جو دو کو بھی شامل ہیں۔ اکثر چونکہ ابھی آگے ہم جو قیاس اقترانی پڑھیں گے وہ دو قضایا سے مل کر بنا ہے، اب چاہے دو سے مل کر بنا ہو یا دو سے زیادہ سے مل کر بنا ہو، تو جب دو کا کہا آگے خود بتائے گا وَيَخْرُجُ بِقَيْدِ الْقَضَايَا الاستدلال المباشر، قضایا کی قید سے خارج ہو جائے گا استدلال مباشر۔ وہ کیوں خارج ہوگا؟ لِأَنَّهُ كَمَا سَبَقَ، جس طریقے اس لیے کہ جیسے پہلے گزر چکا ہے، قضیۃ واحدۃ، اس کے اندر ایک ہی قضیہ ہوتا ہے، علی تقدیر تسلیم، کہ جب اس کو فرض کر لیا گیا ہے، اسے تسلیم کر لیا گیا ہے، تستلزم قضیۃ اخرى، تو جب ایک کو تسلیم آپ نے کیا ہے تو اس سے دوسرے کو آپ کو لازمی تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ متا سلمت جو تعریف کے اندر آیا ہے، من التسلیم، سلمت سلم یسلم، یہ تسلیم سے ہے مصدر سے، وفی اشارت الی ان القیاس لا یشترط فیہ ان تکون قضایاہ مسلمتا فعلا، من التسلیم سے یا متا سلمت سے اشارہ یہ ہے کہ قیاس کے اندر شرط نہیں ہے کہ اس کے قضایا فعلاً مسلم آپ ثابت کریں، صرف اتنا کافی ہے ہم کہتے ہیں کہ بابا آپ اور ہم ابھی فرض کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں، ہم دونوں اسے تسلیم کر لیتے ہیں، اب الگ سے ان کو ہم استدلال قائم کریں کہ یہ صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہیں، وہ بات نہیں، ابھی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہیں، صحیح ہیں، ان کو تسلیم کر لیا ہے۔ بل شرط کون ہی قیاسن، بلکہ ان کے یا اس کے قیاس ہونے کی شرط یہ ان یلزم منہ علی تقدیر التسلیم بے قضایا ہو قول آخر، کہ اگر اس کے قضایا کو اس فرض پر کے تسلیم کر لیا ہے ایک اور قول جو ہے وہ لازم ہو، کشان الملازمت بین القضیت و بین عکسیا اور نقضیا، جس طریقے سے لازمہ ہوتا ہے ایک قضیہ کے درمیان اور اس کے عکس کے درمیان، یا ایک قضیہ اور اس کے نقض کے درمیان جو ہے وہ تلازم ہوتا ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر اس کا عکس جو ہے وہ بھی صادق ہے، اگر یہ صحیح ہے تو اس کا نقض جو ہے وہ بھی کیا ہے، صادق ہے، اور تناقض کے اندر اگر یہ صحیح ہے تو اس کا تناقض جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا تَقْدِيرَ الصِّدْقِ تَصْدُقُ عُقُوسُهَا وَنُقُوضُهَا، اس فرض پر کہ اگر وہ قضیہ صادق ہیں تو اس کا عکس اور اس کا نقص جو ہے وہ بھی صادق ہوگا۔ ہم ثابت نہیں کرتے کہ یہ صادق ہے، فرض کرتے ہیں کہ اگر یہ صادق ہیں تو اس کا عکس جو ہے وہ بھی کیا ہوگا، صادق ہوگا۔ واللازم یتبع الملزوم فی الصدق فقط، اور لازم جو ہے لازم تابع ہوتا ہے ملزوم کے صرف صدق میں، یہ بات بہت ضروری ہے، لازم تابع ہوتا ہے ملزوم کے صرف صدق میں، دون الکذب، کذب کے تابع نہیں ہوتا، کما تقدم فی العکس المستوی، جس طریقے سے عکس مستوی میں گزر چکا ہے، لے جواز کون ہی لازمن اعمن، اس لیے کہ جائز ہے کہ لازم جو ہے وہ اعم ہو۔ آگ کا لازمہ یہ ہے کہ وہ گرم ہو،
آگ کا لازمہ کیا ہے؟ وہ گرم ہو، لیکن گرم ہونا عام ہے، ممکن ہے ایک چیز گرم ہو وہ کسی اور وجہ سے جو ہے وہ آگ کی وجہ سے نہ ہو. پتہ چل گیا نا کہ لازم لجواز کون ہی لازمن عامن، جائز ہے کہ لازم عام ہو. اگر لازم مساوی ہو تو پھر اس کے صدق سے صدق، اس کے کذب سے کذب، لیکن اگر وہ لازم عام ہے تو پھر کذب سے کذب تو ثابت ہوگا، اصل کے کذب سے لازم کا کذب جو ہے وہ صادق نہیں ہوگا. لجواز کون لازما عاما ومنه يعرف ان كذب القضايا المؤلفة لا يلزم منه کذب القول اللازم لها. اگر دو قضایا جو ہیں وہ کاذب ہیں تو لازم نہیں ہے کہ ان کا جو قول لازم ہے وہ بھی کیا ہو؟ کاذب ہو. کہا جائے کہ یہ آگ نہیں ہے تو پس یہاں پہ گرم بھی نہیں ہے، نہ یہ نہیں کہا جا سکتا. نام کذبہ یستلزم کذبہا، ہاں یہ بات ہے کہ اس کے کذب کا لازمہ کذب ہے. کس کا لازم کے کذب کا لازمہ اس اصل کا کذب ہونا ہے. لزم عنہ کی کیسے کیا ہے؟ یخرج بہی الاستقراء والتمثیل، اس کیسے استقراء اور تمثیل خارج ہو جائیں گے. لأنہما، اس لیے کہ یہ دونوں استقراء اور تمثیل و ان تألف من قضایا، اگرچہ یہ بھی قضایا سے بنے ہیں، دو قضایا سے بنے ہیں، لا یتبعہما القول الاخر علی نحو اللزوم، لیکن ان دونوں سے وہ قول آخر لازمی طور پہ نہیں آتا، جبکہ قیاس میں قول لازم لازمی طور کے اوپر جو ہے وہ آتا ہے. ان میں استقراء اور تمثیل کے اندر قول آخر جو ہے وہ لازمی طور پہ نہیں ہوتا. لجواز تخلف عنہما، اس لیے کہ جائز ہے کہ وہ لازم ان دونوں سے تخلف کرے. لأنہما اکثر ما یفیدان الظن، اس لیے کہ استقراء اور تمثیل اکثر ظن کا فائدہ دیتی ہیں. الا بعض الاستقراء، مگر بعض استقراء جو استقراء تام ہیں، ابھی وسیاتی ان قریب اس کی بات آئے گی. تعریف کے اندر جو لذات ہی تھا، یخرج بہی قیاس المساوات، اس سے قیاس مساوات خارج ہو جائے گا. کما سیاتی فی محلہ ہی، کہ جو ان قریب اپنی جگہ پہ آئے گا. فإن قیاس المساوات انما یلزم منہ القول الاخر، بابا قیاس مساوات میں بھی تو ایک اور قول لازم جو ہے وہ آتا ہے، لیکن وہ لذات ہی، خود اس کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں آتا، بلکہ مقدمت خارجت عنہ، ایک ایسے مقدمہ سے جو خارج میں ہے، لا لذات ہی، نہ کہ اس کی اپنی ذات کی وجہ سے. مثال دے رہے ہیں. ہاں جی ابھی ٹائم ہے نا اذان کا. با یساوی ہاں، با مساوی ہے کس چیز کے؟ ہاں کے. وہا یساوی دال، اور ہا مساوی ہے دال کے. پس نتیجہ کیا نکلے گا؟ ینتجو با یساوی دال کے. با یساوی ہے کس چیز کے؟ دال کے. ولیکن لا لذات ہی، لیکن یہ پہلے والا قضیہ کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، بل صدق المقدمت الخارجیت، بلکہ ایک اور مقدمہ خارجیہ کے صادق ہونے کی وجہ سے. اور وہ مقدمہ خارجیہ کیا ہے؟ وہی مساوی مساوی، مساوی کا مساوی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مساوی ہوتا ہے. وَلِذَا لَا يُنْتَجُ مِثْلُ قَوْلِنَا، پس وہ الگ سے یہ جو قاعدہ ہے کہ مساوی کا مساوی ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ اوپر والی بات جو ہے وہ صحیح ہے. وَلِذَا لَا يُنْتَجُ مِثْلُ قَوْلِنَا، پس اس لیے نتیجہ نہیں نکالا جائے گا ہمارے قول کی مثل بے نصف ہے جیم کے اور جیم نصف ہے دال کے. لأن نصف النصف لیس نصفا، اس لیے کہ نصف کا نصف نہیں ہوتا، نصف کا نصف نہیں ہوتا، بل ربعاً، بلکہ وہ 4 ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بے نصف ہے جیم کا اور جیم نصف ہے دال کا، اس سے آپ نہیں نتیجہ نکال سکتے کہ یہ نہیں نکال سکتے کہ نصف جو ہے وہ نصف کا نصف ہے.
الاصطلاحات العامة في القياس لا بد اولا من بیان المصطلحات العامة عدا المصطلحات الخاصة بكل نوع التي سيرد ذکرها في مناسباتها وهي، کہتے ہیں کہ بیان ضروری ہے مصطلحات عامہ کا مصطلحات خاصہ کے علاوہ، یعنی یہاں پر مصطلحات عامہ بیان کرنے لگے ہیں مصطلحات خاصہ کے علاوہ۔ مصطلحات خاصہ ہر ایک اپنی جگہ پہ آئے گی، اپنی مناسبت پہ سیرد و ذکر ہوا، ان کا ذکر بیان ہوگا فی مناسبت اپنی مناسبت میں، وہی اور یہ مصطلحات عامہ کیا ہیں؟ ایک صورت القیاس ویقصد بہا حیات التالیف الواقع بین قضایا، صورت قیاس سے قصد لیا جاتا ہے بننے کی اس حیات اور تالیف کا جو دو قضایا کے درمیان ہوتی ہے، دو قضایا کو کس طریقے سے آپس میں جوڑنا ہے، پہلے کیا ہو بعد میں کیا ہو، مجبہ کلیہ ہو مجبہ جزیہ ہو، یہ کیا ہے اس طرح کی ایک خاص اس کی حالت، اسے صورت القیاس کہیں گے۔ المقدمۃ وہی کل قضیۃ تتألف منہا صورت القیاس، مقدمہ سے مراد ہر وہ قضیہ ہے کہ اس سے صورت القیاس بنتی ہے۔ والمقدمات تسمى ايضا مواد القیاس، اور مقدمات جو ہیں وہ مواد قیاس بھی کہلاتے ہیں۔ المطلوب وہو القول اللازم من القیاس، ایک تو تھا نا ہمارے قضایا جن کو جوڑنا تھا اور ان سے ایک قول اور قول الاخر لازم ہو، وہ جو لازم قول لازم قیاس میں سے جو ہے اسے مطلوب کہا جاتا ہے، ویسمى مطلوبا، اور اسے مطلوب کہتے ہیں۔ اند اخذ ذہن فی تالیف المقدمات، ذہن کے اندر جب مقدمات کو آپ بنا رہے ہیں تو اس وقت یہ مطلوب ہے۔ النتیجۃ وہی المطلوب عینہ، نتیجہ وہی مطلوب ہی ہے، ولیکن یسمى بہا بعد تحصیلہا من القیاس، لیکن قیاس سے بعد میں جب اس کو حاصل کر لیا ہے استدلال کے ذریعے اس وقت اس کو نتیجہ کہا جاتا ہے۔ نتیجہ اور مطلوب ایک ہی چیزیں ہیں، لیکن استدلال سے پہلے مطلوب اور استدلال قائم کر لیا ہے تو وہی چیز جو ہے نتیجہ کہلاتی ہے۔ الحدود وہی الاجزاء الذاتیت، تو للمقدمت حدود سے مراد مقدمہ کے اجزاء ذاتیہ ہیں، ونانی بالاجزاء الذاتیت، اور ہماری مراد اجزاء ذاتیہ سے الاجزاء التي تبقی بعد تحلیل القضیت، وہ اجزاء ہیں جو قضیہ کی تعلیل کرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ فَإِذَا فَقَّقْنَا وَحَلَّلْنَا الْحَمْلِيَّةَ، جب ہم ایک قضیہ حملیہ کی تفقیق کرتے ہیں اور اس کی تحلیل کرتے ہیں، اس کا جز کرتے ہیں، مثلا الى اجزائها، اس کو اس کے اجزاء میں جز کر دیتے ہیں، تجزیہ کر دیتے ہیں۔ کلو انسان حیوان، حیوان کو الگ دیکھتے ہیں، انسان کو الگ دیکھتے ہیں، یہ اس کا جو لا تبقی منہا الا الموضوع والمحمول، جب اس کی تفقیق اور اس کی جدائی اور اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو باقی نہیں بچتا مگر صرف موضوع اور محمول، دون النسبت، نسبت کے علاوہ، نسبت جب تفقیق کریں گے تو نسبت باقی نہیں رہے گی، لأن النسبت انما تقوم بالطرفین، اس لیے کہ نسبت دو طرفوں کے درمیان قائم ہوتی ہے، للربط بینہما، ان دونوں کے درمیان ربط، تو جب آپ نے ربط کو توڑ دیا، ان کی تفقیق کر دی، ان کا تجزیہ کر دیا، ان کو جدا کر دیا، فَإِذَا أَفْرَدَ کل منہما عن الآخر، جب ان میں سے ہر ایک دوسرے سے جدا ہو گیا، افردہ فرد ہو گیا، فَمَانَاهُ ذِهَابُ النِّسْبَةِ بَيْنَهُمَا، اس کا معنی یہ ہے کہ نسبت ان دونوں کے درمیان سے کیا ہو گئی ہے؟ چلی گئی ہے۔ وَأَمَّا السُّورُ وَالْجِهَةُ فَهُمَا مِنْ شُؤُونِ النِّسْبَةِ، سور اور جہت کلن بعضن، اس طرح کی جو چیزیں تھیں، یا پھر ضروریون دائماً، اس طرح کی جو جہت تھی، یہ ساری چیزیں سور اور جہت دونوں نسبت کی شؤون میں سے، فلا بقا علیہما بعد ذہابہا، تو جب وہ نسبت چلی گئی ہے تو یہ سور اور جہت جو ہے یہ بھی چلے جائیں گے۔ وَقَذَلِكَ إِذَا حَلَّلْنَا الشَّرْطِيَّةَ إِلَىٰ أَجْزَائِهَا،
وَكَذَلِكَ إِذَا حَلَّلْنَا الشَّرْطِيَّةَ إِلَىٰ أَجْزَائِهَا، اور اسی طرح جب ہم شرطیہ کی تحلیل کرتے ہیں اس کے اجزاء کی طرف، لا يَبْقِ مِنْهَا إِلَّا الْمُقَدَّمُ وَالتَّالِي، تو اس شرطیہ میں بھی کوئی چیز نہیں بچتی مگر صرف مقدم اور تالی. فالموضوع والمحمول او المقدم والتالی هي الاجزاء الذاتیة للمقدمات، موضوع اور محلول یا محمول یا مقدم اور تالی یہ اجزاء ذاتیہ ہیں مقدمات کے لیے. وَهِيَ الْحُدُودُ فِيهَا، اور انہی مقدمات کے اندر یہ حدود ہیں. وَلَنُوضِحُ هَذِهِ الْمُصْطَلَحَاتِ بِالْمِثَال، ہم توضیح دیتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں ان مصطلحات کی، ان اصطلاحوں کی مثال کے ذریعے. فَنَقُولُ شَارِبُ الْخَمْرِ فَاسِقٌ وَكُلُّ فَاسِقٍ تَرِدُ شَهَادَتُهُ، پس شارب الخمر ترد شہادتہ فبواسطت نسبت کلمت فاسقن الی شارب الخمر، کلمہ فاسق کی نسبت کے واسطے سے، جو نسبت کس طرف ہے؟ شارب خمر کی طرف ہے. فی القضیت رقم الاول، پہلے قضیہ میں. ونسبت رد الشہادت الی کل فاسق فی القضیت رقم الثانی، اور رد شہادت کی نسبت کل فاسق کی طرف ہے جو قضیہ رقم ثانی میں ہے. استنبطنا نسبتا، ہم نے ایک نسبت کا استنباط کیا، ایک نسبت کو نکالا. کون سی نسبت؟ بین رد شہادت و شارب، جو شہادت کو رد کرنے میں اور شارب کے درمیان ہے. فی القضیت رقم الثالث، قضیہ تیسرے قضیہ میں. فکل واحدۃ من القضیتین الاول والثانی، دونوں قضیوں میں سے ہر ایک قضیہ اول اور دوم مقدمتون، یہ دونوں جو ہیں وہ الگ الگ مقدمہ ہیں. وشارب الخمر وفاسق وترد شہادتہ، یہ شارب الخمر اور فاسق اور ترد شہادتہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حدود ہیں. والقضیۃ رقم الثالث، اور قضیہ رقم الثالث مطلوب و نتیجۃ، مطلوب اور نتیجہ ہیں. والتعریف بین المقدمتین، اور دونوں مقدموں کا آپس میں بننا ایک خاص حالت میں صورت القیاس ہے. ولا یخفی ان استعملنا هذه العلامہ النقط الثلاث، اور مخفی نہ رہے کہ ہم نے استعمال کیا ہے اس علامت کو، یہ تین نقطے. وَوَضَعْنَاهَا قَبْلَ النَّتِیجہ، اور اس کو ہم نے وضع کیا ہے نتیجہ سے پہلے. وَهِيَ عَلَامَةٌ ہندسیۃ، یہ ایک ہندسی علامت ہے، ریاضی کی علامت ہے. تستعمل للدلالت علی الانتقال الی المطلوب، جس کو استعمال کیا جاتا ہے دلالت کرنے کے لیے مطلوب کی طرف منتقل ہونے پر. ونقرأ اذن، اور اس کو پڑھتے ہیں اذن پڑھتے ہیں، پس پڑھتے ہیں. وَسَنَسْتَعْمِلُهَا عِنْدَ اسْتِعْمَالِ الْحُرُوفِ، اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں حروف کے استعمال کے وقت. فِيمَا يَأْتِي لِلْاخْتِصَار، جو بعد میں آئے گا. وَلِلتَّوْضِيحِ، اور وضاحت کے لیے اور اختصار کے لیے. اللہم